سیحان کی حالت اب خطرے سے باہر ہوتی ہے۔ جیسے ہی سیحان کو ہوش آتا ہے، غازی یوسف اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ سیحان جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، وہ سب سے پہلے الہام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ الہام کہاں ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ الہام تو جا چکی ہے، تو سیحان پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے جب میں اس کنڈیشن میں تھا تو الف مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور اب دوبارہ سے ایسی کنڈیشن میں آیا ہوں تو الہام بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تو غازی یوسف اسے بتاتا ہے کہ الہام ہاسپٹل سے گھر گئی ہے اور کہیں بھی نہیں گئی، تم بے فکر رہو، وہ یہیں پہ ہی ہے۔ ثریا بی بی رانیہ اور اس کے بھائی وزیر پہ بہت زیادہ تشدد کر رہی ہے کہ کسی طرح سے رانیہ اپنا منہ کھولے اور ولید خان کے قاتل کا نام بتائے۔ ثریا وزیر کے سر پہ گن تان دیتی ہے کہ رانیہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہی ولید خان کے قاتل کا نام بتا دے، لیکن رانیہ کسی صورت بھی اپنا منہ نہیں کھول رہی۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ ولید خان کو کس نے مارا ہے۔ ثریا جانتی ہے کہ رانیہ کو سچ پتہ ہے، لیکن رانیہ کسی بھی طرح سے اپنا منہ نہیں کھول رہی کیونکہ وہ بے ایمانی نہیں کر سکتی۔ الہام جو کہ الف کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی اور پتہ کرنے آئی تھی کہ اس کی بہن کا قاتل کون ہے، جب اسے سچ پتہ چل جاتا ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ ہی منافق ہے، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ الہام کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بہن کو غازی یوسف نے مارا تھا۔ غازی یوسف اب لالا سے کہتا ہے کہ تم میری جان لے لو اور اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دو، لیکن لالا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے بیٹے کا قاتل چاہیے اور میں سیحان کو مار کے ہی رہوں گا۔ سیحان پہ حملہ لالا نہیں کروایا تھا۔ جیسے ہی سیحان ٹھیک ہو کے گھر آتا ہے، وہ فوراً الہام سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور الہام سے کہتا ہے کہ تم میرا پتہ بھی نہیں لینے آئی اور مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ تو الہام کہتی ہے کہ میں یہاں پہ اپنی بہن الف کے قاتل کا پتہ کرنے آئی تھی اور مجھے اس بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ سیحان کہتا ہے مجھے بھی بتاؤ آخر کون ہے الف کا قاتل؟ الہام کہتی ہے کہ تم سچ سن نہیں پاؤ گے۔ اس پر سیحان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور الہام کو کہتا ہے کہ مجھے سچ بتاؤ، میں سچ سن لوں گا۔ الہام بتاتی ہے کہ میری بہن کو کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے باپ غازی یوسف نے مارا تھا۔ میری بہن قدرتی موت نہیں مری تھی بلکہ اسے مارا گیا تھا، یہ ایک مرڈر تھا۔ سیحان جب اپنے باپ کے بارے میں یہ سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اب سیحان الہام کی باتوں پہ یقین کرے گا؟ کیا اسے یقین آئے گا کہ اس کے باپ نے اس کی محبت الف کو مارا تھا؟ کیونکہ الہام تو سچ بول رہی ہے، اس کے پاس ثبوت بھی ہے۔ ادھر غازی یوسف نے اپنے آپ کو لالا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ تم میرے بیٹے کی جان کو بخش دو اور اس کی جگہ پہ میری جان لے لو، لیکن لالا نہیں مانتی۔ رانیہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ چاہے اس کی جان بھی چلی جائے، وہ کسی صورت بھی سیحان کا نام نہیں لے گی۔ ثریا بی بی نے رانیہ اور وزیر پہ بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔